اس کے علاوہ نواز شریف کی خطاب کے لیے کافی عرصے سے جو انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن اس خطاب کے لیے انتظار کرنے سے زیادہ انتظامات کیے گئے تاکہ اس خطاب کے ذریعے پاکستانی عوام کو پھر سے بیوقوف بنا دیے جائے اور اس کے ذریعے نواز شریف اپنے آپ اور اپنی خاندان کو اتنے معصوم اور مظلوم ثابت کرے جس سے ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس دلوا سکے، کیونکہ NRO2 کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان کی نااہلیہ اور سزائیں ختم کروانا اور شریف خاندان پر وہ سارے کیسز جو کسی وقت اسی اداروں نے بنائے تھے ان کیسز کو جعلی اور منگڑت ثابت کر دینا۔ یہ سب چیزیں NRO2 کا بنیادی مقصد ہے اور اب اسی پر انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے، لیکن اس قوم کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس دور میں کوئی چیز انڈر گراؤنڈ نہیں رہ جاتی بلکہ بہت جلد لوگوں کے سامنے منظریام پر آ جاتی ہے، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جب وہ چیز لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے تو لوگ اس میں حقیقت اور جھوٹ بہت جلد پکڑ لیتے ہیں، یعنی لوگ اس چیز کا ایک طرح پوسٹ مارٹم کرنے میں ماہر ہو چکے ہیں۔ لوگ اس چیز اور بیانیے سے جھوٹ ایک سائٹ پر الگ کرتے ہیں اور حقیقت دوسرے سائٹ پر، اور پھر یہ عوام اس بیانیے کا حقیقت اس ٹیم اور اس کی پیروکاروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لو آپ کی بیانیے کا حقیقت، جس کے لیے آپ نے اتنے انتظامات کر کے اس کے ذریعے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ لہٰذا مریم نواز نے اپنے والد کے خطاب کے لیے بہت سارے انتظامات کیے۔ ان میں سب سے پہلے انتظام یہ تھا کہ نواز شریف پر سوالات اٹھانے کے لیے ان صحافیوں کو دعوت دی گئی جو زیادہ تر یا تو ان کے حامی تھے اور یا تو بالکل نیوٹرل رہنے کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے، جن کی طرف سے ان کی کارکردگی اور سیاسی ناکامیوں پر سوالات اٹھانے کی خدشات نہیں تھے۔ دوسرے نمبر پر ان صحافیوں کو انہوں نے اپنے من پسند سوالات دیے گئے جس میں شریف خاندان ہر طرح اپنے آپ کو بہت مظلوم، بے گناہ اور سیاسی تجربہ کار ثابت کر سکے، اور ان صحافیوں کو مدعو کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جن کی طرف سے یہ خدشہ تھا کہ شریف خاندان پر ظلم ہوا ہے یا انہوں نے واقعی جرائم کیے ہیں۔ نواز شریف پر ان سوالات اٹھانے کے لیے اور نواز شریف کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ان صحافیوں کو موقع ہی فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ وہ شریف خاندان پر یہ سوالات بھی اٹھا لیتے کہ شریف خاندان نے پاکستانی قوم کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافیاں کیے ہیں، شریف خاندان کو اس کی جوابات بھی دینے ہوں گے۔ اور نواز شریف اپنی خطاب میں وقفے وقفے پر جو جھوٹ بول رہے تھے اپنی دور حکومت کی اچھی کارکردگی کے حوالے سے، مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حوالے سے، ان ساری جھوٹ پر سوالات اٹھانے کے لیے اگر ایماندار صحافی موجود ہوتے تو پھر کام نہیں چل رہا ہوتا۔ لیکن مریم نے خطاب سے پہلے نواز شریف کو بہت سمجھایا ہوگا کہ پاپا اس خطاب میں آپ نے اس خفیہ ٹیم اور اداروں کی نام نہیں لینے جنہوں نے ہمارے جرائم پکڑ لیتے، جنہوں نے ہمیں حکومت سے گرا کر ہمیں نااہل کروائے تھے اور ہمیں جیلوں میں ڈالے گئے تھے، جو شریف خاندان کی سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ اس خطاب میں ان کے نام آپ نے بالکل نہیں لینے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ واپس قائم ہو چکا ہے، اس وقت ان کے ساتھ ہمارا ڈیل ہو چکا ہے اور یہ خفیہ ٹیم پھر سے ہمیں حکومت کی منصب پر فائز کرنے کے لیے پرعزم ہے، تبھی تو ان کی طرف سے آپ کے لیے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے موقع فراہم کیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے ان کی نام نہیں لینے، آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ کی جو جذبات اور احساسات ہیں ان کے لیے فیلحال آپ نے ان جذبات اور احساسات پر قابو رکھنا ہے، اور آپ نے اپنا سارا بیانیہ اس وقت صرف عمران خان پر ہی بنانا ہے، کیونکہ وہ ٹیم اس وقت عمران خان کی مخالف ہو چکے ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان دوبارہ حکومت کی منصب پر فائز ہو جائے، لہٰذا اب آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ ساری ظلم اور ناانصافیاں آپ نے عمران خان کی کھاتے میں ڈالنے ہیں۔ لیکن نواز شریف خطاب کے دوران کوشش تو کر رہے تھے لیکن ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف نے نااہل ہونے کے بعد صاف صاف کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ان کی لانے والوں سے ہے۔ نواز شریف نے باقاعدہ ان کی نام تک لیے تھے کہ میں ان کا گریبان پکڑوں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اور جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے وہ عمران خان نے نہیں کیا بلکہ اس خفیہ ٹیم نے ہی کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ نواز شریف نے ان کے نام تک لے لیے تھے۔ نواز شریف نے اپنا سارا بیانیہ عمران خان کے خلاف بنانے کی کوشش کی لیکن ان کا دل یہ مان نہیں رہا تھا، کیونکہ نواز شریف اپنے اصلی گنہگاروں کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جنہوں نے ہماری حکومت گرایا، جنہوں نے ہمیں نااہل کروائے اور جنہوں نے ہمارے جرائم پکڑ کر ہمیں جیلوں میں ڈال دیے گئے، کیونکہ وہ وہی ہے جو اس وقت عمران خان کو راستے سے ہٹانے اور شریف خاندان کو واپس لانے کے لیے سرگرم ہے۔ لہٰذا اب میرے خیال میں زرداری اور شریف خاندان کا تاریخ پاکستانی سیاست سے ختم ہونے والا ہے، اور ان دونوں خاندانوں کی خاندانی سیاست پاکستانی سیاسی نظام سے ختم ہونے والا ہے، اور یہ خفیہ ٹیم جو ان خاندانوں کو اپنی اشاروں پر اپنی مفادات کے لیے نچا رہے تھے
کرتے۔ اب اس ظالمانہ قسم کی سیاست کے ساتھ ساتھ اس ٹیم کی اثر رسوخ بھی دفن ہونے والے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام ماشاءاللہ بہت باشعور ہو چکے ہیں، کیونکہ عوام لوگوں کی ماضی کی لکیروں سے پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے ارادے کیا ہے، یہ ماضی میں کیا کیا کر گئے ہیں اور یہ مستقبل میں کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہے۔ لہٰذا یہ موجودہ آثار تو یہ واضح کر رہا ہے کہ پہلے انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت کا اصلی شکل اس عوام کی طاقت سے آئے گا، لیکن پھر ان تمام خامیوں کو ہمیشہ دفنانے کے لیے صدارتی نظام کا نفاذ بھی وقت کی ضرورت بن چکی ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ سارے سازشیں اور خامیاں ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ختم کروا سکے اور یہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے، کیونکہ آگے اس ملک کے پاس ہارنے اور ناکام ہونے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ میرا تجزیہ ہے، اس میں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اپنے رائے بھی ہمارے ساتھ شریک کر سکتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی نیشن آپ کیا چاہتے ہیں اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے۔ اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شریک کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، لیکن آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔